اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا كونوا هودا او نصارا تهتدوا قل بل ملة ابراہیم حنیفا وما كان من المشرکین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو یہودی تھے اور نصارہ تھے وہ یہ کہا کرتے تھے کہ اے نبی آپ جو ہے اس اسلام کو چھوڑ دیں اور ہمارے مذہب میں داخل ہو جاؤ تو ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے۔ یہودیوں میں عبداللہ ابن سوریہ تھا جس نے یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی تھی، اور نصارہ میں سے بھی کچھ لوگوں نے یہ بات کہی تھی کہ اے اللہ کے نبی تم اسلام دھرم کو چھوڑ کر یا تو یہودی ہو جاؤ یا پھر نصارہ ہو جاؤ، ان دونوں میں سے جو بھی تم اسلام کے اندر آؤ گے، جس دھرم کو بھی لاؤ گے، یا تو یہودی ہو جاؤ یا نصارہ ہو جاؤ تو تہتدوا تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے۔ تو اللہ نے ان کے جواب میں اس آیت کو نازل فرمایا۔ کیا فرمایا اللہ نے کہ اے نبی آپ ان سے جواب میں کہہ دیں کہ ہمارے لیے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین کافی ہے۔ ملت ابیکم ابراہیم، تمہارا باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین تمہارے لیے کافی ہے۔ اللہ نے ابراہیم کے دین کو حنیف قرار دیا، ملت ابراہیم حنیفہ، کہ ابراہیم علیہ السلام دین حنیف پر قائم تھے اور وہ مشرکین بھی نہیں تھے، یعنی وہ شرک کرنے والے بھی نہیں تھے۔ دین حنیف کا مطلب ہوتا ہے، مفسرین نے اس کے کئی سارے مطلب نکالے ہیں۔ حنیف کہتے ہیں کہ جو استطاعت کرنے کے باوجود حج کرنے والا ہو، اللہ کی فرما برداری کرنے والا ہو، عمرہ کرنے والا ہو، اپنی بیٹی، اپنی خالہ اور اپنی پھوپھی کو حرام سمجھنے والا ہو، اس کو حنیف کہا جاتا ہے۔ تو اللہ نے حضرت ابراہیم کو حنیف قرار دیا اور ان کے دین کو دین حنیف بتایا کہ آپ ان سے کہہ دو، یہ جو لوگ آپ سے کہہ رہے ہیں کہ اے محمد یا تو تم یہودی بن جاؤ یا پھر نصارہ بن جاؤ، ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے، تو اے نبی آپ ان سے کہہ دو کہ میرے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت، یعنی ان کا مذہب جو دین حنیف ہے، وہ جو ہے میرے لیے کافی ہے۔ اور اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام توحید پرست تھے، ان کے اندر بت پرستی نہیں تھی اور وہ شرک کرنے والے بھی نہیں تھے۔ آپ نے ایسے گھر کے اندر جو ہے آنکھ کھولی کہ جس کا باپ بھی بت کا کاریگر تھا، بتوں کو بناتا تھا۔ آپ نے بچپن ہی سے بت پرستی کو غلط سمجھا اور آپ یہ کہا کرتے تھے کہ کیسی بے وقوفی کی بات ہے کہ یہ اپنے ہی ہاتھوں سے بت بناتے ہیں اور پھر اپنے ہی ان کے سامنے جو ہے سجدہ کرتے ہیں، تو یہ تو بہت بڑی بے وقوفی کی بات ہے۔ تو حضرت ابراہیم کے بارے میں اللہ نے فرمایا قولوا ملت ابیکم ابراہیم، کہ تمہارا باپ حضرت ابراہیم کا جو دین ہے وہ تمہارے لیے کافی ہے۔ اور ایک جگہ فرمایا کہ ابراہیم جو ہے وہ ابراہیم الذی وفا، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وفادار ہیں، جیسے میں نے بول دیا ویسے کیا، اس میں چوں چرا نہیں کی، جو چیز میں نے ان کو کرنے کا حکم دیا فوراً اس کو کیا۔ اور حضرت ابراہیم مشرکین بھی نہیں ہیں، یعنی شرک کرنے والے بھی نہیں ہیں، بلکہ توحید پرست تھے بچپن سے لے کر جوانی تک، اور جوانی سے لے کر بڑھاپے تک آپ ہمیشہ توحید پر قائم رہے ہیں۔ قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون من ربهم لا نفرق بین احد منهم ونحن له مسلمون۔ اب دین حنیف کیا ہے؟ اللہ نے صرف چند لفظوں میں کہہ دیا کہ دین حنیف پر قائم ہے۔ دین حنیف کسے کہتے ہیں؟ اللہ اس کی صحیح طریقے سے اب بیان کر رہا ہے کہ دین حنیف کا مطلب ہے کہ اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس کتاب پر جو ہمارے پاس نازل کی گئی، اور اس کتاب پر جو نازل کی گئی ابراہیم پر، اسماعیل پر، اسحاق پر، یعقوب پر اور یعقوب کی اولاد پر، اور اس پر جو دیا گیا موسیٰ کو اور عیسیٰ کو، اور جو دیا گیا ان کے رب کی طرف سے دوسرے پیغمبر کو، اور ہم ان پیغمبروں میں تفریق نہیں ڈالتے، جدائی نہیں ڈالتے، اور ہم اس اللہ کے فرمانبردار ہیں۔ حضرت ابراہیم اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ نے یہ آیت نازل کی اس لیے کہ آپ ان کا جواب دیں۔ سوال کیا تھا کہ اے محمد تم یا تو یہودی بن جاؤ یا پھر نصارہ بن جاؤ، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ نے کہا کہ آپ ان سے کہہ دو کہ ہم تو ایمان لے آئے ہیں اس اللہ پر۔ سب سے پہلے ایمان لانے کا مطلب ہے کہ اللہ پر ایمان لایا جائے،
اللہ پر ایمان لانے کا مطلب ہے کہ زمین و آسمان کو اور اس کی درمیان کی چیزوں کو بنانے والی ذات اللہ کی ہے، اور اسی طرح سے زمین، آسمان، چاند، سورج، ستاروں، ساری چیزوں کو، دنیا کا نظام، آخرت کا نظام چلانے والی ذات اللہ کی ہے۔ سورج کو وقت پر نکالتا ہے، وقت پر ڈبوتا ہے، چاند کو وقت پر نکالتا ہے، وقت پر جو ہے چھپاتا ہے۔ اسی طرح ہواؤں کو مسخر کیا، اس نے ہمارے لیے زمین کو فرش بنایا، اس نے ہمارے لیے آسمان کو چھت بنایا، بغیر ستون کے پیدا کیا۔ آپ ایک بلڈنگ بنا کر کے دکھا دو بغیر ستون کی، نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے بغیر ستون کے اتنا لمبا چوڑا آسمان بنایا، بغیر عمد، بغیر کسی ستون کے۔ تو یہ سب چیزیں اللہ نے بنائی، تو ہمارا ایمان ہے کہ اللہ ہے جو اس نظام کائنات کو چلا رہا ہے۔ تو یہ پہلا ہے ایمان کی پہلی شرط، اللہ پر ایمان لانا۔ دوسری چیز فرمائی آمنت باللہ و ملائکتہ، اس کے فرشتوں پر ایمان لانا، کیونکہ مشرکین کا عقیدہ یہ تھا، عرب کے جو مشرکین تھے ان کا عقیدہ یہ تھا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اسی طرح سے یہود کا یہ عقیدہ تھا کہ حضرت عزیر اللہ کا بیٹا ہے۔ عیسائیوں کا عقیدہ یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ اسی طرح سے یہود یہ بھی کہا کرتے تھے کہ نحن ابناء اللہ و احباؤ، ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے محبوب ہیں۔ تو یہ تمام عقیدے شرکیہ عقیدے ہیں، یہ تمام عقیدے اللہ کو عیبدار بنانے کے عقیدے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ رشتے ناتوں سے، خاندان سے، اولاد سے، بیوی سے، بچوں سے، ماں باپ سے، ہر چیز سے پاک ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا، نہ وہ کسی سے جنا گیا۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ اس کا کوئی خاندان ہے۔ تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ہم فرشتوں پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ فرشتوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ایسی مخلوق پیدا کی ہے جو معصوم ہے، گناہ نہیں کرتی، جس کو اللہ نے جس کام کے لیے منتخب کر دیا وہ نہ تو اس سے ایک قدم آگے بڑھتا ہے، نہ اس سے ایک قدم پیچھے ہٹتا ہے۔ جو کام اللہ نے فرشتوں کو دے دیا وہ کام کر رہے ہیں۔ کوئی تسبیح بیان کر رہا ہے، کوئی بارش برساتا ہے، کوئی رزق عطا کرتا ہے، کوئی روح نکالتا ہے، کوئی زمین کے اندر غلے پیدا کرتا ہے، اور کوئی اللہ کی جو ہے تسبیح بیان کر رہا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جس کو اللہ نے جس کام کے لیے متعین کر دیا، حتیٰ کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام کے بارے میں تو حدیث میں آیا کہ جو سور پھونکیں گے ان کا کام یہ ہے کہ وہ سور کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، نہ وہ ادھر دیکھتے ہیں نہ ادھر دیکھتے ہیں، بس سور کو دیکھ رہے ہیں اور کان لگا رکھے ہیں اللہ کی طرف کہ جیسے ہی اللہ کا پیغام آئے میں فوراً جو ہے سور پھونک دوں اور قیامت آ جائے۔ تو یہ اللہ، ہمارا ایمان یہ ہے کہ فرشتے اللہ نے پیدا کیے ہیں اور یہ معصوم مخلوق ہے، ان سے گناہ نہیں ہوتے، اور جس کو جس کام کے لیے اللہ نے بنایا وہ اسی کام پر جو ہے متعین ہے۔ تو دوسرا ایمان لانا ہے، پہلا اللہ پر، دوسرا اس کے فرشتوں پر۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ، اس کی کتابوں پر۔ کتابوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے 4 کتابیں نازل کی، تورات، زبور، انجیل، قرآن، اور 114 صحیفے تقریباً نازل کیے، اور بھی صحیفے نازل کیے۔ تو ان تمام پر ایمان لانا، ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم سچ مانتے ہیں کہ زبور نازل ہوئی ہے، ہم سچ جانتے ہیں کہ تورات بھی نازل ہوئی ہے، ہمارا ایمان ہے کہ انجیل بھی نازل ہوئی ہے، لیکن عمل کریں گے ہم قرآن کریم پر، عمل کیا جائے گا قرآن پر، لیکن سچا مانا جائے گا دوسری کتابوں کو بھی۔ تو یہ ہے ایمان لانے کا مطلب۔ ہمارے اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ یہ قرآن کے ساتھ ساتھ جو پچھلی کتابیں ہیں ان پر بھی ایمان لانے کا حکم دیتا ہے۔ اگر کوئی مسلمان یہ کہے کہ میں تو تورات کو نہیں مانتا تو وہ کافر ہے، اگر کوئی یہ کہے کہ میں زبور کو زبور نہیں مانتا تو وہ کافر ہے، اگر کوئی یہ کہے کہ میں انجیل کو انجیل نہیں مانتا، میں اللہ کی کتاب نہیں مانتا تو وہ کافر ہے۔ قرآن کے ساتھ ساتھ میں پچھلی تینوں کتابوں پر اور جو صحیفے نازل کیے گئے ان تمام پر ایمان لانا ہر مسلمان کا فرض ہے، ہر مسلمان کا۔ تو ہمارا ایمان یہ ہے کہ جتنی بھی کتابیں آئیں تمام کی تمام کتابیں برحق ہے۔ تو تیسرا ہوا کتاب پر، اور چوتھا ہوا رسولوں پر۔ اللہ نے جتنے بھی رسول بھیجے تمام اللہ کے رسول ہیں۔ ہمارا ایمان ہے کہ جتنے بھی آئے تمام برحق ہیں، تمام دین کی دعوت دینے والے ہیں، تمام توحید پرست تھے، تمام نے ہمیشہ یہ کہا قولو، کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تمام کی دعوت توحید کی تھی۔ تو یہ تمام ایمان لانا۔ تو اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی یہودیوں اور نصارہ کو یہ آیت پڑھنے کا حکم دے رہا ہے کہ آپ جواب میں یہ کہہ دو اے نبی کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس پر جو ہم پر نازل کیا گیا یعنی قرآن پر، اور اس پر جو نازل کیا گیا حضرت ابراہیم پر یعنی صحیفے، حضرت اسماعیل پر، حضرت اسحاق پر اور حضرت یعقوب پر، والاسباطی اور یعقوب کی اولاد پر۔ اسباط کہا حضرت یعقوب کی اولاد کو۔ پرسوں ہم نے بتایا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، بڑا بیٹا حضرت اسحاق علیہ السلام اور چھوٹے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں حضرت یعقوب، اور حضرت یعقوب کی 12 اولاد تھی، تو ان کو کہا جاتا ہے اسباط۔
سبت کے معنی، سبت جمع ہے اس کی اسباط، اس کے معنی آتے ہیں قبیلے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، تو 12 بیٹوں سے ایک ایک قبیلہ بنا، تو 12 قبیلے ہو گئے۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں یہ آتا ہے کہ بنی اسرائیل میں 10 نبیوں کو چھوڑ کر تمام نبی بنی اسرائیل میں پیدا ہوئے ہیں، یعنی جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں تمام انبیاء کو چھوڑ کر صرف 10 نبی ایسے ہیں جو حضرت یعقوب کی آل میں سے پیدا نہیں ہوئے، باقی جتنے بھی نبی آئے ہیں بنی اسرائیل میں وہ تمام حضرت یعقوب کی آل میں سے ہیں۔ اور وہ 10 نبی کون ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت شیث علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ وہ 10 انبیاء ہیں جو حضرت یعقوب کی اولاد میں سے نہیں ہیں، باقی جتنے بھی انبیاء آئے ہیں وہ تمام کے تمام بنی اسرائیل میں حضرت یعقوب کی اولاد میں سے ہیں۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون سے نجات پائی تھی اور آپ جو ہے سمندر کے قریب آئے تھے اور اللہ سے آپ نے دعا کی تھی کہ اے اللہ فرعون پیچھے سے آ گیا، اب میں کیا کروں؟ تو اللہ نے کہا تھا کہ اپنی لاٹھی کو سمندر پر مارو، تو 12 راستے جو بنے تھے وہ 12 کی 12 قومیں حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد تھیں۔ تو یہ سب چیزیں ہیں، 12 اولاد تھی ان کی جس سے 12 قبیلے بنے۔ اس کے بعد میں نبی آتے گئے، بستے گئے، ایک کے بعد ایک نبی، اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوا کہ ایک محلے میں ایک نبی، دوسرے محلے میں دوسرا نبی، تیسرے محلے میں تیسرا نبی، بیک وقت جو ہے 10 5 نبی بھی آئے ہیں۔ تو یہ تمام ان کی یہ فضیلت گزری ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کی کہ ان کی آل میں سے بہت سارے نبی پیدا ہوئے، اس لیے اللہ نے اس کو کہا اسباط۔ اسباط کے معنی آتے ہیں قبائل، جیسے بنی اسرائیل میں قبائل گزرے ہیں تو اس کو اللہ نے اسباط کہا ہے۔ والاسباطی اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد پر، اور وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، اور اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو حضرت موسیٰ کو دیا گیا اور حضرت عیسیٰ کو دیا گیا۔ کیا دیا گیا؟ حضرت موسیٰ کو معجزہ دیا گیا لاٹھی کا، کہ آپ کے اندر، آپ کے پاس میں ایک لاٹھی تھی، کبھی اس کو مارتے تو وہ اژدہا بن جاتا، کبھی اس کو مارتے تو پانی نکل آتا، کبھی اس کو مارتے تو سمندر میں راستے بن جاتے۔ تو آپ کے پاس میں جو معجزہ تھا ہم اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ اور اسی طرح سے ہم ایمان لاتے ہیں اس پر جو حضرت عیسیٰ کو دیا گیا۔ حضرت عیسیٰ کو معجزہ دیا گیا تھا کہ وہ مردوں سے بات کر لیا کرتے تھے، مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے۔ تو یہ تمام جو معجزے موسیٰ اور عیسیٰ کو دیے گئے ہیں ہمارا اس پر بھی ایمان ہے۔ اے نبی ان سے کہہ دو کہ ہم یہودی اور نصارہ نہیں بننا چاہتے، ہم تو حضرت ابراہیم کے دین پر قائم ہیں اور ملت ابراہیم حنیفہ، دین حنیف پر قائم ہیں۔ اور دین حنیف کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، کتابوں پر ایمان لانا، اور تمام رسولوں پر ایمان لانا، اور تمام رسولوں کو جو معجزے دیے گئے ہیں ان تمام معجزوں پر ایمان لانا، یہ ہمارا ایمان ہے، یہی ہم سے کہا گیا ہے۔ اور آگے فرمایا لا نفرق بین احد منہم، اور ہم کسی نبی میں جدائی پیدا نہیں کرتے، یعنی ہم تمہاری طرح نہیں ہیں۔ یہود کہتے تھے کہ ہم حق پر ہیں، عیسائی حق پر نہیں ہیں۔ نصارہ کہتے تھے کہ ہم جو ہیں حق پر ہیں، یہودی حق پر نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نصارہ جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتے تھے اور عیسائی جو ہیں وہ حضرت موسیٰ کو نہیں مانتے تھے۔ یہی تو مطلب ہوا کہ ہم حق پر ہیں، دوسرا حق پر نہیں ہے، تو ہمارا جو نبی ہے وہ حق پر ہے اور تمہارا جو نبی ہے وہ حق پر نہیں ہے، یہی اس کا مطلب تھا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہم ایسے ہیں، ہمارا اسلام ایسا ہے لا نفرق بین احد منہم، کہ ہم کسی بھی نبی میں جدائی پیدا نہیں کرتے، ہم تمام نبیوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ کم و بیش 1,24,000 انبیاء گزرے ہیں، ہم تمام پر ایمان لاتے ہیں کہ تمام کے تمام اللہ کے برگزیدہ پیغمبر تھے اور تمام کے تمام نے جو ہے توحید کی دعوت دی تھی۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم تمہاری طرح فرما بردار نافرمان نہیں ہیں، بلکہ ہم اللہ کے فرما بردار اور اللہ کی کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے والی قوم ہیں۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اللہ کے فرما بردار بندے ہیں۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور اگر یہ ایمان لے آئے آپ کے ایمان لانے کی طرح تو یہ ہدایت یافتہ ہو جائیں گے، اور اگر یہ پیچھے ہٹ گئے تو یہ اپنی ضد پر ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمہاری طرف سے ان کے لیے کافی ہے، اور وہ سمیع ہے، سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو ایمان لانے کی بات بتائی جا رہی ہے کہ ایمان کس کی طرح لانا ہے۔ بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، ایمان لانا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اور صحابہ کی طرح۔ ان دو آیتوں میں، اس آیت کے اندر دو لوگوں کی طرح ایمان لانا ہے، یا تو رسول
اور رسول کے ساتھ ساتھ صحابہ کا جو ایمان تھا، اللہ نے ان کے ایمان کی مثال دی کہ اگر ایمان لانا ہے تو صحابہ کی طرح ایمان لاؤ، ایمان لانا ہے تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ایمان لاؤ۔ اگر یہ یہودی اور نصارہ آپ کی طرح اور آپ کے صحابہ کی طرح ایمان لاتے ہیں تو یہ کامیاب قوم ہے، تو یہ ہدایت یافتہ ہیں، اور اگر یہ آپ کی طرح یا آپ کے صحابہ کی طرح ایمان نہیں لاتے تو پھر یہ اپنی ضد پر ہیں، اور ضد پر اس لیے ہیں کہ ان کو معلوم ہے کہ آپ حق پر ہیں۔ حق پر ہوتے ہوئے کسی چیز کو جھٹلانا اس کو ضد ہی کہا جاتا ہے کہ میں نہیں مانتا، حالانکہ اس کو پتا ہے کہ میں جس کا انکار کر رہا ہوں وہ سچ ہے۔ وہ جانتے تھے کہ اللہ کے نبی سچے نبی ہیں، کیونکہ ان کی کتابوں میں بشارت دے دی گئی تھی کہ ایک نبی آئے گا جس کا نام محمد ہوگا۔ حضرت عیسیٰ کے اوپر جو کتاب نازل ہوئی اس کے اندر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تک لکھا ہوا تھا، اسمہ احمد مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد۔ اس کے بعد یعنی عیسیٰ کے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ تو اس سے بڑی دلیل اور آپ کو کیا چاہیے تھی؟ لیکن ضد پر ہوتے ہوئے کسی چیز کو نہ ماننا یہی ہٹ درمی ہوتی ہے اور یہی ضد ہوتی ہے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ اگر یہ آپ کی طرح یا آپ کے صحابہ کی طرح ایمان نہیں لاتے ہیں تو پھر یہ ضد پر ہیں اور آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ تمہارے لیے کافی ہے۔ یہ سارے کے سارے اگر ایک جگہ ہو کر بھی آپ کو نقصان پہنچانا چاہیں فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، یہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اللہ تمہارے لیے کافی ہے، اللہ تمہارا کارساز ہے، اور اس لیے کارساز ہے اللہ کیونکہ وہ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے۔ اگر یہ کوئی چیز آپ کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں تو اللہ کو آواز آ رہی ہے، اللہ سن رہا ہے، اور اگر یہ کوئی کام کر رہے ہیں تمہارے خلاف تو اللہ جو ہے جاننے والا ہے۔ تو اس لیے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر یہ ساری کی ساری قوم یہود و نصارہ ایک جٹ ہو کر بھی آپ کے خلاف آ جائے تو یہ آپ کا بال بھی باقا نہیں کر سکتی۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، کیونکہ اللہ تمہارے لیے کافی ہے اور اللہ تعالیٰ سننے والا بھی ہے، جاننے والا بھی ہے۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن له عابدون۔ اللہ کا رنگ، اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ، اور اللہ کا رنگ سب سے زیادہ بہترین رنگ ہے اور ہم اسی کے عبادت گزار ہیں۔ اللہ کا رنگ، اس کا مطلب یہ ہے کہ نصارہ کے اندر ان کی ایک رسم تھی، اللہ نے اس رسم کی تردید کی ہے اس آیت کے اندر۔ نصارہ کے اندر یہ رسم تھی کہ جب ان کے یہاں بچہ پیدا ہوتا تھا تو وہ جیسے ہمارے یہاں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہم اپنے بچے کی ختنے کرتے ہیں، اور ختنے کرنے کی دو وجہ ہیں۔ ایک تو یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، دوسری یہ کہ اس کے اندر صفائی کا خیال ہے۔ ختنے اگر نہیں کرتے تو پیشاب کے قطرے اس کھال کے اندر رکنے کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں، دوسری منی کے قطرے وہیں پر جم جاتے ہیں جس کی وجہ سے صفائی نہیں ہو پاتی۔ تو ختنے کرنے کی دو وجہ ہیں، ایک تو صفائی اور دوسرا نبی کریم کی سنت پر عمل۔ تو اسی طرح سے نصارہ بھی جو ہیں جب کسی کے بچہ پیدا ہوتا تھا تو وہ 7ویں دن ایک رنگین پانی میں اپنے بچے کو نہلایا کرتے تھے، اور وہ یہ سمجھتے تھے، ان کا یہ عقیدہ تھا کہ ہر بچہ ناپاک پیدا ہوتا ہے، جب تک ہم اس کو اس رنگین پانی میں نہیں نہلائیں گے بچہ پاک نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ نے کہا کہ صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ سب سے بہتر ہے۔ اللہ کے رنگ سے مراد ہے کہ اسلام کا رنگ سب سے بہتر ہے، ایمان کا رنگ سب سے بہتر ہے۔ اگر تم نے 7ویں دن اپنے بچے کو رنگین پانی سے نہلا دیا تو اس کا رنگ کب تک رہے گا؟ رنگین پانی جب تک ہے جب تک وہ پاک ہے، 1 دن 2 دن 3 دن، اس کے بعد وہ پانی کا رنگ ختم ہو گیا تو پانی کا اثر بھی ختم ہو گیا، تو وہ جو ہے صفائی بھی ختم ہو گئی، اس کے بعد تو آپ کا بچہ پھر سے ناپاک ہو گیا۔ تو جو پاکی ختنے کرنے سے حاصل ہوتی ہے وہ پاکی اس رنگین پانی سے حاصل نہیں ہو سکتی۔ تو اسی لیے اللہ نے جواب دیا صبغۃ اللہ، اگر تمہیں پاکی چاہیے تو تم اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ، یعنی دین اور اسلام کے رنگ میں رنگ جاؤ، اور تمہارے اندر جو یہ رسم چلتی آ رہی ہے کہ تم اپنے بچوں کو رنگین پانی میں نہلاتے ہو، اس سے لاکھ جگہ بہتر ہے کہ تم اس کی ختنے کرو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل بھی کرو اور اس پر جو ہے صفائی بھی حاصل کرو۔ تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہا ہے صبغۃ اللہ، خبردار اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ، کیونکہ اللہ کا رنگ تمام رنگوں میں سب سے بہتر ہے، اور ہم اسی کی عبادت گزار بن جاؤ۔ قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ۔ آپ کہہ دیجئے کہ کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑا کرتے ہو، حالانکہ اللہ تو ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، اور ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے لیے ہیں، اور ہم تو اس کے مخلص بندے ہیں۔ اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے رہا ہے۔
آپ کو ایک بات کہنے کی جو ہے تنبیہ کر رہا ہے کہ اے نبی آپ ان سے کہہ دو، یہ آپ سے لڑ رہے ہیں کہ اللہ نہیں ہے، ہم تو یہودی پر قائم رہیں گے، ہم تو نصارہ پر قائم رہیں گے، ہمارا دین ہی بہتر ہے، ہم نہیں مانتے دین حنیف کو، ہم نہیں مانتے آپ کو اور آپ کے قرآن کو. تو آپ کہہ دو کہ ان کو لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تو سب کا ہے، چاہے کوئی مانے یا نہ مانے، اللہ تمہارا بھی ہے اور اللہ جو ہے ان کا بھی ہے. اور بس شرط یہ ہے کہ آپ ان سے یہ بھی کہہ دو کہ تمہارے اعمال تمہارے کام آئیں گے اور ہمارے اعمال ہمارے کام آئیں گے. آج اگر تم ہٹ درمی میں آ کر، ضد میں آ کر میری نافرمانی کر رہے ہو، قرآن کو جھٹلا رہے ہو، نبی کریم کو، نبی کا انکار کر رہے ہو، تو ایک بات یاد رکھنا، وَلَنَا أَعْمَالُكُمْ وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُكُمْ، تمہارے اعمال تمہارے لیے ہوں گے اور ہمارے اعمال ہمارے لیے ہوں گے. کل قیامت کے دن تم ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. اگر تم نہیں مانتے تو تم اپنے ہی لیے گڈھا کھود رہے ہو. اور ایک بات ان سے اور کہہ دو، وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، کہ ہم تو اللہ کے اخلاص والے بندے ہیں. اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ اخلاص کس کو کہتے ہیں؟ اخلاص ایسا عمل ہے جو بندے اور اللہ کے درمیان میں راز ہے. ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے تو فرشتے اس کو نہیں جانتے کہ یہ کس لیے نماز پڑھ رہا ہے، دکھاوے کے لیے پڑھ رہا ہے یا اللہ کو راضی کرنے کے لیے، کیونکہ علم غیب تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، فرشتہ نہیں جانتا. تو اسی لیے نہ کوئی ولی جانتا. تو اسی لیے اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو اگر وہ دکھاوا کر رہا ہے یا اخلاص کے ساتھ کر رہا ہے تو یہ اللہ اور اس کے بندے کے درمیان میں راز ہے. تو اخلاص کی تعریف یہ ہے کہ اخلاص اس کو کہتے ہیں کہ جو بندے اور اللہ کے درمیان میں راز ہو، کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ میرا بندہ کتنے اخلاص کے ساتھ میں نماز پڑھتا ہے. تو آپ اے نبی ان سے یہ بھی کہہ دو کہ ہم تو اللہ کے اخلاص والے بندے ہیں. ہم جو بھی کرتے ہیں، چاہے وہ تھوڑا عمل کریں، چاہے وہ زیادہ عمل کریں، چاہے ہم روزے رکھیں، چاہے ہم نمازیں پڑھیں، چاہے ہم طواف کریں، چاہے ہم حج کریں، چاہے ہم زکوٰۃ دیں، چاہے ہم صدقہ دیں، جو بھی ہم کرتے ہیں ہمارا سب سے پہلا ٹارگیٹ اللہ کو راضی کرنا ہوتا ہے. آپ ان سے یہ کہہ دیں کہ ہم جو بھی کرتے ہیں اخلاص کے ساتھ کرتے ہیں اور ہم اللہ کے اخلاص والے بندے ہیں، مخلص بندے ہیں. تمہاری طرح نہیں ہے کہ تم جو کر رہے ہو دنیا کو سامنے رکھ کر کر رہے ہو، تمہارے سامنے آخرت نہیں ہے، کیونکہ تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد میں مٹی میں مل جانا ہے، جل کر راکھ ہو جانا ہے، ہماری راکھ کو ادھر ادھر پھینک دیا جائے گا، ہم جو ہے دوبارہ سے زندہ نہیں ہوں گے. ہمارا ایمان یہ ہے کہ اگر تمہاری راکھ کو سمندروں کے اندر بہا دیا جائے یا تمہاری راکھ کو پہاڑوں پر بکھیر دیا جائے، تو جس اللہ کے لیے پہلی مرتبہ پیدا کرنا آسان تھا اس اللہ کے لیے دوسری مرتبہ تو پیدا کرنا اور زیادہ آسان ہوتا ہے. ایک آدمی نے موٹر سائیکل بنائی تو اب وہ دوبارہ سے اس کے لیے بنانا موٹر سائیکل بہت آسان ہے، کیونکہ تو اسی لیے اللہ نے جب ایک مرتبہ انسان بنا دیا تو اب اس کے لیے دوسری مرتبہ بنانا تو بہت زیادہ آسان ہے. تو یہ ان کی غلط فہمی ہے کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہوں گے. تو ہم جو بھی کرتے ہیں اللہ کے لیے اور اخلاص کے ساتھ کرتے ہیں اور ہم اللہ کے مخلص بندے ہیں. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و مولانا محمد مبارک وسلم.